آج پیارے آپس میں لڑ پڑے۔ میں کن دو پیاروں کی بات کر رہا ہوں آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے، اور لڑائی کس طرح ہوئی، کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ آج جو خیبر میں جلسہ ہوا، شرف المروت کے بھائی کو جو عہدے سے ہٹایا گیا، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے نون شین کی بات سنی ہوگی، جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، اس کے علاوہ نون لیگ، یہ انہیں جس طرح جویل لطیف کہتے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ کی گئی، انہیں اکٹھا کیا گیا، حکومت بنوائی گئی، لیکن دل سے کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی واضح مثال بلاول بھٹو کی کمپین ہے، جس طرح وہ نواز شریف کو للکارتے رہے، جس طرح وہ نواز شریف کے خلاف بات کرتے رہے، اور اسی طرح شہباز شریف نے بہت سی باتیں کی تھی۔ شہباز شریف نے ہی کہا تھا کہ میرا نام شہباز شریف نہیں، اگر میں نے ان کے گریبان سے پکڑ کر انہیں لاہور کی لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا، تو یہ باتیں شہباز شریف کرتے رہے۔ خیر، آج کی بات کی طرف آتے ہیں۔ آج دو پیارے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو فارم 47 کے ذریعے راولپنڈی سے MNA منتخب ہوئے حنیف عباسی کی۔ آج ایک نجی ہوٹل میں یہ بیٹھے تھے، وہاں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور جو لوگ تھے انہوں نے بیچ میں آ کر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں انہاں دا بچ بچایا کرایا، انہیں سائڈ پہ کیا، نہیں تو بات ہاتھوں مکوں پہ پہنچ جانی تھی۔ بات کیا ہوئی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ایک گندم کے معاملے پر بات ہوئی، حنیف عباسی نے کہا انوار الحق کاکڑ کو کہ آپ گندم چور ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا گندم معاملے پر ہم پر انگلی اٹھائی، کیا گرفتار کرنے آئے ہیں؟ اور اس کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں فارم 47 پر بات کی تو آپ اور نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کہ اگر میں نے فارم 47 پر بات کی، آپ کو اور نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج آپس میں یہ لڑ پڑے ہیں، اب ان کی صلح ہو جائے گی، بیچ بچاؤ ہو جائے گا، کہا جائے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، یہ سوشل میڈیا نے کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے MNAs بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 17 سیٹیں ہیں۔ لائیو پروگرام میں کاشف عباسی تھے، اس کے علاوہ جتنے سینئر تجزیہ نگار تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہوتی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس صرف 17 ہیں، کوئی کہتا ہے 18 ہیں، کوئی کہتا ہے 19 ہیں، اور بالکل حقیقت بھی یہی ہے۔ جس طرح باقی لوگوں کو جتوایا گیا فارم 47 کے ذریعے، ساری قوم جانتی ہے، اور یہی بات انوار الحق کاکڑ صاحب نے حنیف عباسی کو کہی کہ اگر میں نے فارم 47 کی بات کی، فارم 47 کی حقیقت بتائی، آپ کو اور نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپس میں تکرار ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے دونوں ہی بہت پیارے ہیں، دونوں ہی بہت عزیز ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب میں بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیارے ہوں، زیادہ عزیز ہوں، اب اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن میں آج کے ولاگ میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو اس طرح کی بہت سی لڑائیاں سننے کو ملیں گی، بہت سی لڑائیاں دیکھنے کو ملیں گی کہ یہ اس سے لڑ پڑا، یہ اس سے لڑ پڑا، یہ ایک دن آئے گا یہ ٹوٹ جائیں گے۔ جس طرح جویل لطیف کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ کر کے، جویل لطیف کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بنوائی گئی ہے، اور انہوں نے ایک لفظ یوز کیا کہ یہ ارینجمنٹ کیا گیا تھا، انہیں اکٹھا کیا گیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک الگ ہو جاتا ہے تو حکومت ٹوٹ جائے گی، اور یہ ساری قوم جانتی ہے کہ انہیں اکٹھا کیا گیا ہے، ارینجمنٹ یہ کیا گیا تھا، لیکن یہ ارینجمنٹ جو کیا گیا یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ ایک طوفان کا جھونکا آنا ہے تو ٹینٹ شینٹ سب ساتھ اکھاڑ کے لے جائے گا، یہ اسی طرح بکھر جائیں گے، اور یہ جس طرح روئی بکھر جاتی ہے یہ اس طرح بکھر جائیں گے۔ کیونکہ ان کی بنیاد کوئی نہیں، یہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، اور یہ بات ساری قوم جانتی ہے۔ خیر، آپ کو یہ خبر بتانی تھی کہ آج یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔
نجی ہوٹل میں یہ لڑائی ہوئی ہے، پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، اور یہ لڑائی اب آگے کہاں تک جاتی ہے دیکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں آج خیبر ضلع میں جلسہ ہوا، اور آج جو وہاں نعرے لگے آپ وہ بھی نیا پاکستان پر سن سکتے ہیں، جس طرح آزادی کے نعرے لگائے گئے، جس طرح قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے گئے۔ میں وہاں کا منظر تھوڑا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھ رہے تھے کہ چھتوں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے چھتوں پر بھی جلسہ ہے، نیچے عوامی سمندر تھا، اور یہ شیر افضل مروت صرف پہنچے تھے، لیکن جو لوگ تھے وہ تو عمران خان کی محبت میں آئے تھے، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد جانے کے لیے بےتاب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کال دی جائے اور اسلام آباد جایا جائے۔ اور شیر افضل مروت نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں 10 تاریخ کو، اور یہ صرف شیر افضل مروت نہیں کہہ رہے بلکہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے لوگوں، فیصل آباد کے لوگوں، 10 تاریخ کو آپ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 10 تاریخ کو فیصل آباد میں کتنی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، لیکن آج وہاں ایک ایم این اے اقبال افریدی، ایک ایم پی اے سہیل افریدی، جنہوں نے جلسہ کروایا، اور آج جلسے میں ہزاروں لوگ موجود تھے، اور جو جذبہ تھا، جو جنون تھا، جس طرح قیدی 804 کے نعرے لگائے گئے، جس طرح وہاں لوگوں کی محبت تھی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف کو آج کیونکہ وہ آئی ٹی کے منسٹر بنوائے گئے تھے، وہ آئی ٹی کے منسٹر بنے تھے، آج انہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ابھی کچھ نہیں پتہ، لیکن دیکھا جائے گا آگے کون کون کابینہ میں شامل ہوتا ہے، کس کس کو ہٹایا جاتا ہے، علی امین گنڈا پور کس کس کو ہٹاتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ باقی آج آپ کو آگاہ کرنا تھا، ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب، جب میں پشاور پہنچا تو آج وہاں بینرز کی بھرمار تھی، اور وہ بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ کل کراچی میں کیا تھا، اور جو انہوں نے اسپیچ کی تھی، جو الفاظ کا استعمال کیا تھا، جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ للکارا تھا، جس طرح انہوں نے اداروں کو للکارا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سنا ہوگا۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان جلسہ کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن اگر پی ٹی آئی سندھ میں، پنجاب میں نکلتی ہے تو جس طرح شیلنگ کی جاتی ہے، جس طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب مولانا فضل الرحمان پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے پشاور میں بہت سے بینرز دیکھے، سو آپ کو بھی اطلاع کرنی تھی کہ وہاں اب جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف 9 مئی کو 1 سال ہو جائے گا، 10 مئی کو تحریک انصاف فیصل آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ فیصل آباد میں صاحبزادہ احمد رضا صاحب جلسہ کروا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فیصل آباد میں کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن صاحبزادہ احمد رضا کی اگر میں بات کروں تو نڈر انسان ہے، دلیر انسان ہے، تگڑے انسان ہے۔ شیخ وقاص کی ذمہ داری ہے، شیخ وقاص، صاحبزادہ احمد رضا، چنگیز خان کاکر، علی سرفراز اور فیصل آباد کی جتنی کابینہ ہے وہ اس جلسے کو کروائے گی۔ اور دھوبی گھاٹ جو فیصل آباد کی ایک بڑی گراؤنڈ سمجھی جاتی ہے، وہاں تحریک انصاف جلسہ کرے گی۔ لیکن آج کا جو جلسہ تھا خیبر کا، وہ بھی ایک کمال کا جلسہ تھا۔ باقی اس طرح جو لڑائی کے حوالے سے آپ کو بتایا، لڑائیاں چلتی رہیں گی، بہت سی لڑائیاں آپ کے سامنے آئیں گی، جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔